اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے طلاق کے احکام بھی بیان کیے۔ زمانے جاہلیت میں لوگ طلاق دے کے چھوڑتے رہتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ الطلاق مرتان، 2 دفعہ طلاق کے بعد رجوع کا حق ہے، اگر تیسری طلاق دے دی تو اس کے بعد تمہیں رجوع کا حق نہیں ہے۔ تو اس میں اللہ نے کوئی فرق نہیں کیا کہ فوراً دی ہو یا بعد میں دی ہو۔ اسی وجہ سے چاروں اماموں کا، صحابہ کا اجماع ہے کہ اکٹھی دی ہوں یا الگ الگ مجلس میں دی ہوں، 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں۔ اس پر میں کئی دفعہ ڈیٹیل میں بیان کر چکا ہوں۔ تفسیر کے لیکچر میں جب میں نے جو میرے تفسیر قرآن کے لیکچر میں یہ آیت جب آئی تھی تو میں نے پورے ریفرنسز کے ساتھ، حدیث کے، قرآن کی آیتوں کے ساتھ پورے حوالے بھی دیے تھے، اور اس میں نے بتایا تھا کہ 3 طلاق کا مسئلہ امت میں اجماعی رہا ہے۔ تو اس میں اگر کوئی اہل حدیث عالم فتویٰ دے دے کہ 3 ایک ہوتی ہے، تو اسی میں اللہ تعالیٰ نے خلا کا مسئلہ بھی بیان کیا کہ 2 طلاقوں کے بعد تمہیں رجوع کا حق ہے، لیکن تم بیوی سے پیسے نہیں لے سکتے، مہر کے پیسے واپس نہیں لے سکتے۔ ہاں، اللہ نے فرمایا کہ ایک صورت میں مہر کے پیسے واپس لے سکتے ہو، وہ صورت یہ ہے کہ طلاق کا مطالبہ بیوی کی طرف سے ہو، تو اس کو خلا کہا جاتا ہے۔ جب مرد خود سے طلاق دیتا ہے تو یہ لفظ، یہ طلاق کہلاتا ہے۔ مطالبہ اگر بیگم کی طرف سے ہوگا، آپ رکھنا چاہ رہے ہو، وہ نہیں رہنا چاہ رہی، وہ اگر مطالبہ کرے گی تو چونکہ مطالبہ وہ کر رہی ہے، تو اس بیس پہ اگر تم طلاق دیتے ہو تو تم واپس مہر لے سکتے ہو۔ یعنی میاں یہ کہہ سکتا ہے بھائی میں تو تمہیں رکھنا چاہتا ہوں، تم اگر مجھے چھوڑنا چاہتی ہو، یعنی مجھ سے جان چھڑانا چاہتی ہو، تو ٹھیک ہے میرا مہر واپس کرو، اس بیس پہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ تو ایسی کنڈیشن میں اللہ کہتے ہیں تم مہر واپس لے سکتے ہو۔ تو اس سے یہ جو آج کل عدالتوں میں خلا کا ایک سیٹ اپ چلا دیا ہے کہ شوہر کی مرضی کے بغیر ہی عورت کو ڈیورس پکڑا دیتے ہیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے، احادیث کے بھی خلاف ہے۔ ہاں، ایک چیز تنسیخ نکاح ہوتی ہے کہ اگر شوہر بیسک حقوق ہی بیوی کے ادا نہیں کر رہا اور پھر اس کے طلاق کے مطالبے پر طلاق بھی نہیں دے رہا، یعنی ظلم کر رہا ہے اور عورت کو بہت زیادہ اس میں نقصان ہو رہا ہے، تو پھر عورت اگر کورٹ میں ثابت کر دیتی ہے گواہوں سے، کیونکہ کوئی بھی دعویٰ دلیل کے بغیر نہیں مانا جاتا۔ لوگ